ویلکم ان ہیلتھ سیزیو نروس سسٹم، جس کو اردو زبان میں اعصابی نظام کہا جاتا ہے۔ اس یونٹ کو 4 ویڈیوز میں مکمل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ نروس سسٹم میں کن کن ٹاپکس کو سٹڈی کیا جائے گا۔ اس میں شامل ہے پہلے نمبر پر CNS، جس کو ہم سینٹرل نروس سسٹم یعنی کہ مرکزی اعصابی نظام کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ANS، جس کو ہم آٹونومک نروس سسٹم یعنی کہ خود کار اعصابی نظام کہتے ہیں۔ ان دونوں کو ہم نروس سسٹم میں سٹڈی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مننجز یعنی کہ دماغ کی جھلیاں، سیریبرو اسپائنل فلوئڈ، برین، سیریبرم اور سیریبیلم، جو کہ دونوں ہی دماغ کے حصے ہیں، ان کو بھی ہم نروس سسٹم میں ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپائنل کارڈ، میڈلا اوبلیگینڈا، جس کو ہم حرام مغز کہتے ہیں، اس کو بھی ہم نروس سسٹم میں سٹڈی کریں گے۔ اس کے علاوہ پیریفرل نروس سسٹم، سینسری سومیٹک نروس سسٹم اور سینسٹیوٹی، یہ بھی نروس سسٹم کے ٹاپک میں آتا ہے۔ اس کو بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ آگے جا کر سٹڈی کریں گے۔ اس کے علاوہ کرینیل نروز یعنی کہ دماغ سے نکلنے والی تمام اعصابی شاخیں اور سمپیتھیٹک سسٹم، پیرا سمپیتھیٹک سسٹم اینڈ فزیالوجی آف نروس سسٹم، اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ انجری یعنی کہ سر کی چوٹ، اسپائنل کارڈ انجری، اسٹروک اور DRABC ایکشن پلان بھی نروس سسٹم کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کیا جائے گا۔ تو آپ نے چاروں لیکچرز کو غور سے سننا ہے، کسی بھی ویڈیو کو مس نہیں کرنا۔ اس چیپٹر کو سٹڈی کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ نروس سسٹم کے اہم حصوں کے نام اور ان کے افعال بیان کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ دماغ کے کتنے حصے ہوتے ہیں، ان کی کیا کارکردگی ہوتی ہے، آپ اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آسانی کے ساتھ ان کی وضاحت بھی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپائنل کارڈ اور دماغ سے نکلنے والی تمام اعصابی شاخیں، جن کو کرینیل نروز کہا جاتا ہے، اس کو بھی آپ آسانی کے ساتھ بیان کر سکیں گے۔ اور آخری ہے ANS اور CNS، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ کیا کام سر انجام دیتے ہیں، اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ بآسانی بتا سکیں گے۔ تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام لیکچرز آپ کو ٹائم پر مل سکیں۔ نروس سسٹم، جس کو اردو زبان میں اعصابی نظام کہا جاتا ہے۔ اعصابی نظام کو جسم کے تمام نظاموں پر کنٹرولر کی حیثیت حاصل ہے۔ اس بات سے یہ مراد ہے کہ انسانی جسم میں مختلف نظام پائے جاتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر نظام انہضام، نظام تنفس، نظام اخراج اور اس کے ساتھ ساتھ خون کا نظام۔ اس طرح کے تمام نظام، ان پر اصل میں اعصابی نظام کو کنٹرولر کی حیثیت حاصل ہے، یعنی کہ اعصابی نظام ان تمام نظاموں کو کنٹرول کرنے کی حیثیت رکھتا ہے، جو جسم کے تمام اعضاء کی کارکردگی کا آپس میں روابط یعنی کہ کوآرڈینیشن پیدا کرتا ہے۔ اس بات سے یہ مراد ہے کہ ایک نظام کس طرح سے دوسرے نظام کو یا پھر ایک اعضاء دوسرے اعضاء کو کس طرح سے پیغام پہنچا سکتا ہے۔ تو پیغام پہنچانے کا یہ کام اصل میں نروس سسٹم یعنی کہ اعصابی نظام کرتا ہے۔ نروس سسٹم ایک اہم اور اعلیٰ مربوط ہے، جو کھربوں خوردبینی خلیات سیل سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے یہ پڑھا کہ انسانی جسم خلیوں سے مل کر بنا ہوا ہے، تو اسی طرح یہ اعصابی نظام بھی مختلف طرح کے خلیوں سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بنیادی خلیے کو ہم سیل کو یعنی کہ نیورون کا نام دیتے ہیں۔ جیسے کہ باقی تمام انسانی جسم کے نظاموں کے اندر
جو خلیے پائے جاتے ہیں ان کو ہم کوئی خاص نام نہیں دیتے، لیکن جو سیلز اعصابی نظام میں پائے جاتے ہیں ان کو ہم ایک خاص قسم کا نام دیتے ہیں جس کا نام ہے نیورون۔ اور اس طرح سے اعصابی نظام کے بارے میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس علم کو ہم نیورولوجی کہتے ہیں۔ نیورولوجی اناٹمی کی ایک شاخ ہے جس میں ہم نروس سسٹم کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نیورولوجی دو الفاظ کا مرکب ہے۔ نیورو کا لفظ نروس سے نکالا گیا ہے اور لوگی کے معنی سائنس کے ہیں، تو اس طرح سے اعصابی نظام کے بارے میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کو ہم نیورولوجی کہتے ہیں۔ نیورون آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نیورون کیا ہے؟ اعصابی نظام کا خلیہ ہے، تو خلیے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نیورون CNS اور ANS میں موجود ہوتے ہیں۔ نروس سسٹم کو ہم مزید دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں جسے کہتے ہیں CNS اور ANS۔ CNS کہا جاتا ہے سینٹرل نروس سسٹم کو اور ANS کہا جاتا ہے آٹونومک نروس سسٹم کو۔ تو ان دونوں نظاموں کے اندر بھی نیورونز موجود ہوتے ہیں۔ یہ دماغی سیلوں میں سب سے بڑی قسم ہوتی ہے۔ انسانی دماغ میں جتنے بھی خلیے پائے جاتے ہیں ان تمام خلیوں میں سے جو نیورون ہے یہ سب سے بڑی قسم ہے۔ نیورون ہموار ستارے کی شکل کے انداز میں ہوتے ہیں اور ان سے اطراف کو لمبی لمبی شاخیں نکلتی ہیں۔ ان شاخوں کو ہم ڈینڈرائٹس کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ ان تمام ٹرمینالوجیز کو اچھے سے یاد کر لیں۔ آگے سلائیڈ میں ہم تصویر کی مدد سے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں آسانی کے ساتھ یاد آ جائیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو نیورون ہیں یہ ہموار ستارے کی شکل میں پائے جاتے ہیں اور ان سے اطراف میں لمبی لمبی شاخیں نکلتی ہیں۔ ان شاخوں کو ہم ڈینڈرائٹس کہتے ہیں۔ ان ڈینڈرائٹس کے ذریعے نیورون آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک نیورون دوسرے نیورون کے ساتھ کس طرح سے جڑتا ہے وہ اصل میں ڈینڈرائٹس کی مدد سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دو نیورون کے آپس میں جڑنے کی جگہ کو ہم سائنیپس کہتے ہیں۔ جس جگہ پر دو نیورونز آپس میں جڑتے ہیں اس جڑنے والی جگہ کو ہم سائنیپس کا نام دیتے ہیں اور جڑنے کے پوائنٹ کو ہم ایکسون کہتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے وقت دماغ میں تمام نیورون موجود ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اور سیکھنے کی تگ و دو کرتا چلا جاتا ہے یہ نیورون آپس میں جڑتے چلے جاتے ہیں، جس سے سیکھنا اور سمجھنا بچے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک نیورون کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ آپ نے اس نیورون کو غور سے دیکھنا ہے اور اس کے تمام حصوں کو یاد کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو آپ کو نیورون کا جو حصہ نظر آ رہا ہے اس کو ہم سیل باڈی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ڈینڈرائٹ۔ ڈینڈرائٹ اصل میں سیل باڈی کے اوپر لگی ہوئی شاخوں کو کہتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے دوسرا نیورون آ کر جڑتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے نیوکلس۔ سیل باڈی کے اندر نیوکلس پایا جاتا ہے، جیسا کہ انسانی باڈی کے تمام خلیوں کے اندر نیوکلس موجود ہوتا ہے، بالکل اسی طرح نیورون جو کہ ایک اعصابی خلیہ ہے اس میں بھی نیوکلس موجود ہے۔ اس کے بعد جہاں پر سیل باڈی ختم ہوتا ہے اور اگلا حصہ نیورون کا شروع ہوتا ہے اس جگہ کو ہم ایکسون کا نام دیتے ہیں۔ ایکسون اصل میں چھوٹے چھوٹے دائروں کی شکل میں بنا ہوا ہوتا ہے جن کو ہم مائلن شیتھ کا نام دیتے ہیں۔ اس مائلن شیتھ کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈراپس نظر آ رہے ہیں جن کو ہم شوان سیل کہتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک چھوٹے چھوٹے خلیے ہی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے دائرے
آپس میں جس جگہ پر جڑتے ہیں ان کو ہم نوڈ آف رین وائر کہتے ہیں، جو کہ آپ کے لیے جاننا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے۔ جو اہم چیز ہے وہ ہے ایکسون ٹرمینل۔ یہ اصل میں نیورون کا آخری حصہ ہوتا ہے اور یہی وہ جگہ ہوتی ہے جو کہ پیغام انسانی جسم کے حصوں تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ یعنی کہ پیغام کہاں سے آتا ہے؟ سیل باڈی سے، اور سیل باڈی وہ پیغام ایکسون ٹرمینل کو دیتا ہے کہ تم آگے یا عضلات کو یا پھر انسانی جسم کے کسی اور حصے کو پیغام ٹرانسفر کر دو۔ نروس سسٹم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس بات سے یہ مراد ہے کہ انسانی اعصابی نظام کو ہم مزید ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلے حصے کو کہا جاتا ہے سینٹرل نروس سسٹم یا پھر سیریبرو اسپائنل نروس سسٹم، یعنی کہ مرکزی اعصابی نظام۔ اس نظام کو مزید آگے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے برین یعنی کہ دماغ، اور دوسرے نمبر پر ہے اسپائنل کارڈ۔ اب چلتے ہیں اعصابی نظام کے دوسرے حصے کی طرف، جس کا نام ہے آٹونومک نروس سسٹم۔ اس کو ہم پیریفرل نروس سسٹم بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے دو اور بھی نام ہیں، جس میں شامل ہے سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم، جس کو ہم خود کار اعصابی نظام کہتے ہیں۔ اس نظام کو بھی مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے کرینیل نروس اور دوسرے نمبر پر ہے اسپائنل نروس۔ جیسا کہ ہم نے ابھی یہ پڑھا کہ اعصابی نظام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلے حصے کو سیریبرو اسپائنل نروس سسٹم کہتے ہیں۔ اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ سیریبرو اسپائنل نروس سسٹم کو سینٹرل نروس سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم میں سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم کو سیریبرو اسپائنل نروس سسٹم بھی کہتے ہیں۔ اس سسٹم میں درج ذیل اعضاء حصہ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے برین، جس کو اردو زبان میں دماغ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اسپائنل کارڈ، جس کو ہم حرام مغز کہتے ہیں، اور پیریفرل نروس یعنی کہ حرام مغز سے نکلنے والی شاخیں، اور آخری ہے سینسری سومیٹک نروس۔ انسانی جسم کے کچھ اہم اعضاء پر جھلیاں موجود ہوتی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر دل بھی ایک غلاف میں محفوظ ہوتا ہے اور پھیپھڑے بھی ایک غلاف میں محفوظ ہوتے ہیں، جن کے خاص اور اہم نام ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانی دماغ اور اسپائنل کارڈ یہ بھی خاص قسم کے غلاف کے اندر محفوظ ہوتے ہیں۔ ان کے غلاف کو ہم جھلیوں کا نام دیتے ہیں، جس کا خاص نام ہے مننجیز، یعنی کہ دماغ اور اسپائنل کارڈ کی جھلیاں۔ اس سلائیڈ کے اندر ہم دماغ اور اسپائنل کارڈ کی جھلیوں کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ دماغ اور اسپائنل کارڈ کے ارد گرد جھلیاں موجود ہوتی ہیں، جن کی 3 خاص قسم کی تہیں ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے ڈیورا میٹر۔ یہ بیرونی تہہ ہوتی ہے اور یہ تہہ سفید قسم کے کنیکٹیو ٹیشو سے مل کر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس تہہ میں بہت زیادہ خون کی نالیاں اور اعصابی شاخیں پائی جاتی ہیں۔ یہ دماغ کے اندر بھی بعض جگہ یعنی کہ لوب کی حفاظت کے لیے داخل ہوتی ہیں۔ یہ ورٹیبرل کالم میں اسپائنل کالم کے ارد گرد ایک مضبوط شیٹ کی صورت میں پائی جاتی ہیں۔ دوسری جھلی ہے اریکینائڈ میٹر۔ اس تہہ میں خون کی نالیاں نہیں ہوتی، یہ دماغ اور اسپائنل کارڈ کے اوپر ہوتی ہیں۔ اس کے اور اس
یعنی کہ اس کے اور PIA کے درمیان SCF موجود ہوتا ہے۔ اس بات سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اصل میں اس بات سے یہ مراد ہے کہ جو تیسری جھلی ہے جس کا نام پایا میٹر ہے، اس کے درمیان میں اور ریکینائٹ میٹر کے درمیان میں ایک خاص قسم کا مائع پائی جاتی ہے جس مائع کو ہم SCF یعنی کہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں۔ آخری جھلی ہے پایا میٹر۔ یہ تھن ہوتی ہے یعنی کہ بہت ہی زیادہ باریک قسم کی جھلی ہے جس میں خون اور اعصابی شاخیں پائی جاتی ہیں۔ یہ بھی دماغ کی سطح سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سلائیڈ میں آپ ان تمام جھلیوں کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ بائیں طرف میں انسانی دماغ کی تصویر دکھائی گئی ہے۔ وہاں سے کچھ حصہ نکال کے مائکروسکوپ میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ کچھ اس طرح سے نظر آتی ہیں۔ سب سے باہر والی طرف میں ایک مضبوط ہڈی ہوتی ہے جس کو ہم کرینیل بون کہتے ہیں۔ اس کرینیل بون کے بالکل اندرونی طرف میں پہلی تہہ پائی جاتی ہے جس کا نام ہے ڈیورا میٹر۔ اس تہہ کے بعد دوسری جھلی آتی ہے جس کا نام ہے اریکینائٹ میٹر، اور اس کے بعد آخری تہہ آتی ہے جس کا نام ہے پایا میٹر، اور یہ آخری تہہ انسانی دماغ کے خاص اوپر ہوتی ہے، یعنی کہ یہ دماغ کی اوپر والا غلاف ہوتا ہے جس کو ہم پایا میٹر کہتے ہیں۔ دماغ کی جھلیوں میں خون کی نالیاں یعنی کہ بلڈ ویسلز موجود ہوتی ہیں۔ ان کے درج ذیل اہم افعال ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے کہ جھلیوں میں موجود خون کی جو نالیاں پائی جاتی ہیں، اس خون کی نالیوں میں سے ایک خاص قسم کا مائع خارج ہوتا ہے جس کو ہم فلوئڈ کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے یہ جھلی دماغ اور حرام مغز دونوں کی حفاظت کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے جھلیوں سے خارج ہونے والے پانی کو ہم یعنی کہ جو فلوئڈ ان جھلیوں سے خارج ہوتا ہے اس کو ہم سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں۔ اور آخری فنکشن ہے یہ جھلیاں دماغ کو رگڑ سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ یعنی کہ CSF کیا ہوتا ہے۔ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کورائی پلیکسس سے پیدا ہونے والی رطوبت ہے۔ یہ کورائی پلیکسس کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک گچھا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ صاف اور الکلائن رطوبت ہے۔ یہ فلوئڈ پلازما سے ملتا جلتا ہے۔ پلازما کیا ہوتا ہے؟ پلازما اصل میں انسانی خون کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ ان کو نیچے تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہاں پر پایا جاتا ہے، اور اس کو ہم نیلے رنگ کے اندر تصویر میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔